لوگ نماز میں کھڑے ہو جائیں لیکن ایک گروہ رکوع سجود کرے اور ایک گروہ ہتھیار لے کر چاقو چوبند کھڑا رہے، تاکہ رکوع میں سجدے میں مسلمان ہو اور وہ اچانک حملہ نہ کر دے۔ لیکن اگر دشمن مغرب کی طرف قبلے کی طرف نہیں ہے بلکہ کسی اور طرف ہیں تو پھر یہ طریقہ ہے کہ ایک جماعت تو آ کر کے نماز پڑھے، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور ان کو چاہیے کہ اپنے ہتھیار بھی اٹھا کر رکھیں، یعنی اسلحہ تیار رکھیں، اسلحے کے ساتھ نماز پڑھیں۔ فَإِذَا سَجَدُوا، پھر جب یہ سجدہ کر لیں یعنی ایک رکعت پڑھ لیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو یہ تم سے پیچھے ہو جائیں، پیچھے چلے جائیں اور پہرا دیں۔ اور وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور دوسرا گروہ آ جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں، لم یصلوا، جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی، فلیصلوا معک، تو وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں۔ معلوم کیا ہوا کہ میدان جنگ میں نماز ایک ایک رکعت بھی ہے۔ ایک رکعت آپ نے ایک گروہ کو پڑھائی، پھر وہ چلے گئے، پھر دوسرا گروہ آیا اس کو ایک رکعت پڑھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعتیں ہوئیں، ان کی ایک ہی رکعت ہوئی۔ بہر صورت وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، تو تم اپنے ساتھ اپنا بچاؤ یعنی ڈھال وغیرہ بھی رکھو اور اسلحہ بھی رکھو۔ میدان جنگ میں نماز کے دوران اگر دشمن حملہ کر دے تو بچاؤ کر سکتے ہو اور تم بھی ان کا جواب دے سکتے ہو دوران نماز ہی۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافر تو چاہتے ہیں، لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، کہ تم اپنے ہتھیاروں سے اور اپنے سامان سے تھوڑا سا بے خبر ہو جاؤ، غافل ہو جاؤ اور نماز پڑھنے لگو، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو وہ اچانک تم پر حملہ بول دیں اور تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے یہ لوگ منصوبہ بنا رہے ہیں۔ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، ان کے منصوبے اور ان کے راز اللہ نے واضح کر دیے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ، اگر تمہیں بارش کی وجہ سے تکلیف ہو یا بیماری کی وجہ سے اور اس وقت تم ہتھیار نہیں اٹھا سکتے تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جنگ میں اگر کوئی صحت مند ہے تو پھر وہ یہ نہ کہے کہ نماز پڑھوں گا یا ہتھیار اٹھاؤں گا، تو یہ تقوی پرہیزگاری کے منافی نہیں ہے۔ اللہ نے خود اجازت دی ہے کہ میدان جنگ میں ہتھیار ساتھ میں رکھو۔ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، اور عذر ہو تکلیف ہو تب بھی تم اپنے بچاؤ کا تو اہتمام کرو، یعنی ڈھال لے لو، لوہے کا لباس پہنو اور احتیاط کرو۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کہتے ہیں جنگ کے میدان میں نماز صلاۃ خوف جسے کہتے ہیں اس کی مختلف شکلیں، لیکن صلاۃ قصر جو ہے وہ اب جنگ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ بغیر جنگ کے بھی عام سفر میں بھی نماز ہم پڑھتے ہیں، اور دلیل قرآن کی یہی آیت ہے جس میں خوف کا تذکرہ ہے۔ جیسے ہم حج پہ جائیں یا کسی اور سفر پہ جائیں تو جب راستے میں کوئی نماز کا وقت آ جائے تو قصر کریں، وہاں جا کر مسجد میں باجماعت امام کے ساتھ پڑھیں، تو امام پوری نماز پڑھا رہا ہے پوری نماز پڑھیں گے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز ادا کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، تو اللہ کو خوب یاد کرو کھڑے ہونے کی حالت میں اور بیٹھے ہوئے بھی اور اپنے پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے بھی، یعنی ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو۔ میدان جنگ میں چاہے تم بیٹھے ہوئے ہو کھڑے ہوئے ہو، نماز پڑھ لی، نماز تو کیا تھی ایک رکعت تھی، یا کبھی ایک رکعت کا بھی موقع نہ ملے اشارے سے نماز پڑھتے تھے جنگ میں۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ یعنی جنگ کے خوف کے بادل چھٹ جائیں تو اب فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اب صحیح طریقے سے پوری طرح نماز قائم کرو جیسے نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مومنوں پر نماز تو یقیناً مقررہ وقتوں پر فرض ہے، یہ نہیں کہ جب دل چاہا دو دو چار چار نمازیں اکٹھی پڑھ لی، کبھی پڑھی کبھی چھوڑ دی۔ ولا تہنوا فی ابتغاء القوم، اور کافر قوم کو پکڑنے کے لیے ان کا پیچھا کرنے میں سستی نہ دکھاؤ، کمزوری نہ دکھاؤ۔
یعنی جب تمہیں کہا جائے کہ ان کا تعاقب کرو تو پیچھے دوڑو تم بھی ان کو دور تک مار بھگاؤ یا پکڑ کے لے کے آؤ. ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون. اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو یعنی تمہیں شکست سے دوچار ہونا پڑا، کچھ شہید ہوئے، کچھ زخمی ہوئے، تو یقیناً وہ بھی تکلیف اٹھا چکے ہیں. البتہ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تم اللہ سے اس بات کی امید رکھتے ہو جس کی وہ امید نہیں رکھتے. جنگ میں تمہیں جو تکلیف پہنچے گی ثواب ملے گا. جو شہید ہو گئے ہیں وہ سب اللہ کی راہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بلند درجات کا وعدہ کیا ہے. ان کے جو افراد مارے جائیں گے ان کو کوئی ثواب کی امید تو ہے نہیں، سیدھے جہنم میں جائیں گے. لہٰذا شکست ہو یا تکلیف پہنچے مسلمانوں کو جنگ میں تو دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جاننے والا ہے، نہایت حکمت والا ہے. کئی اہم مسائل ہیں. بہرحال نماز خوف اور نماز قصر کا تذکرہ ہے یہاں پر، اور جب یہ بادل خوف کے چھٹ جائیں تو پھر پوری نماز اطمینان سے سنت کے مطابق پڑھنی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. پھر جلد بازی سے نہیں. بعض لوگ نماز اکیلے پڑھتے ہیں تو اتنی تیزی سے اٹھک بیٹھک کر رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح سے رمضان میں تراویح کی نماز بھی بعض جگہوں پر وہ کہتے ہیں جی کتنی دیر میں اتنی رکعت ہوگی، وہ بس منٹ گنتے ہیں، رکعتیں گنتے ہیں، اٹھک بیٹھک، تو یہ گناہ ہے. ایسی نماز جس میں خشوع خضوع اور اطمینان اور سکون نہ ہو وہ نماز قبول نہیں ہوتی. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے تاکہ آپ کو اللہ جو راہ راست کی توفیق دیتا ہے اس کے مطابق آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، اور خیانت کرنے والوں کے ساتھ آپ ان کی حمایت کرنے والے نہ بنیں. لا تکن للخائنین خصیما، یعنی جنہوں نے ناحق کسی پر الزام لگایا اور آپ سے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں. واستغفر اللہ، تو اگر ایسا کوئی فیصلہ آپ سے سرزد ہوا یا آپ نے ارادہ کر لیا کہ ان کو جو ہے سزا دی جائے تو اللہ سے مغفرت طلب کریں. ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ تو بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم، آپ ان لوگوں کی طرف سے جنگ و جدل اور بحث مباحثہ نہ کریں جنہوں نے اپنے آپ سے خیانت کی ہے، یعنی وہ اپنے نفس کے بھی خیر خواہ نہیں ہیں. ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، یقیناً اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے اور گناہ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم، یہ لوگ اپنی حرکتوں اور اپنی برائیوں کو لوگوں سے تو چھپاتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے کیونکہ اللہ تو ان کے ساتھ ہے. وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، اللہ ان کے ساتھ اس وقت بھی ہوتا ہے جب وہ